السلام علیکم دوستو، میں ہوں اکمل علی اور آپ موجود ہیں فٹنس یوٹیوب چینل پر۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ کوئی بھی ویڈیو آئے وہ آپ تک پہنچ سکے۔ تو آج کی جو ویڈیو ہے ہماری یہ ہے بگنر فرسٹ ڈے ایٹ جم میں۔ میں نے بہت سے لڑکوں کو دیکھا ہے کہ وہ جم میں تو جاتے ہیں، اب ہر لڑکا آپ کو پتہ ہے وہ ٹرینر افورڈ نہیں کر سکتا ہے، تو میں یہ ان کے لیے ایک ویڈیو بنا رہا ہوں کہ کس طریقے سے آپ نے ڈے بائی ڈے آگے چلنا ہے۔ میں نے بہت سے لڑکوں کو دیکھا ہے کہ وہ جم میں تو جاتے ہیں لیکن انہیں پتہ نہیں ہوتا انہوں نے فرسٹ ڈے جم کے اندر کرنا کیا ہے۔ اسی وجہ سے کچھ لڑکے دوسروں کو دیکھ کر ورک آؤٹ اتنا سخت کر لیتے ہیں کہ اگلے دن جو ہے وہ جم بستر سے نہیں اٹھ پاتے۔ تو یہی وجہ ہے کہ انہیں معلوم نہیں ہوتا انہیں کرنا کیا ہے، اور اس وجہ سے وہ اپنے جم کو جو ہے وہ اسکپ کر دیتے ہیں، جم نہیں آ سکتے۔ تو یہ ویڈیو انہی لڑکوں کے لیے ہے جو جم 2 سے 3 دن آ کر جم چھوڑ دیتے ہیں۔ تو آپ سب سے پہلے اپنا گول سیٹ کریں، چاہے وہ آپ کا ویٹ لوز ہو، ویٹ گین ہو یا مسل گین ہو۔ اس کے بعد کم سے کم آپ یہ ہماری جو بھی ویڈیو ہے اس کو دیکھیں اور اس کو فالو کریں۔ اس ویڈیو کا مقصد یہ ہوگا کہ آپ جو اسکپ کر دیتے ہیں نا، ہم اس طریقے سے آپ کو لے کر جائیں گے کہ آپ جو ہے اپنے جم کو اسکپ نہ کریں اور ساتھ ساتھ چلتے رہیں۔ یہ نہیں ہوگا کہ آپ نے فرسٹ ڈے اتنا ورک آؤٹ کر لیا ہے کہ اب اگلے دن جم آنے کا آپ کا دل نہیں نہ کرے۔ تو یہ بھی بگنر ہے، میں ان کو آپ کو پہلے اسٹریچنگ کر کے دکھاتا ہوں، اس کے بعد جیسے جیسے ہمارا ڈے 2 ڈے 3 آئے گا ویسے ویسے ہم اسٹریچنگ اور ورک آؤٹ کو جو ہے وہ اور بڑھاتے جائیں گے۔ تو فرسٹ ڈے ورک آؤٹ جو ہے وہ بہت بیسک ورک آؤٹ ہے، میں آپ کو پہلے اسٹریچنگ کر کے دکھاتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے کرنا ہے کہ اپنی نیک کی اسٹریچنگ کرنی ہے۔ تو آپ نے اپنے نیک کو جو ہے 3 سے 4 بار جو ہے وہ رائٹ پہ اسٹریچ کرنا ہے اور 3 سے 4 بار جو ہے لیفٹ پر اسٹریچ کرنا ہے۔ تو پھر اس کے بعد آپ نے اس کو پورا راؤنڈ گھمانا ہے اپنی نیک کو، جو یہ آپ کو کر کے دکھا رہے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو جو ہے وہ اسٹریٹ کر دینا ہے۔ یہ اس میں آپ کی شولڈر کی اسٹریچنگ ہوگی، آپ کو معلوم پڑے گا کہ کہیں پین تو نہیں ہے۔ آپ نے 3 سے 4 بار 5-6 بار جو ہے اس کو بیک کی طرف کرنا ہے، پھر 3 سے 4 بار اسے آگے کی طرف کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے ایک ہاتھ کو یہاں لے کر آ جانا ہے اور اپنی ایلبو کو جو ہے وہ اسٹریچ کرنا ہے دوسرے ہاتھ کی مدد سے۔ آپ جتنا اسٹریچ کریں گے، آپ سے جتنا اسٹریچ ہو آپ نے اسے کرنا ہے، یہ نہیں کہ ہلکا سا آپ نے پش کر کے چھوڑ دینا۔ پھر آپ اسٹریٹ کھڑے ہو جائیں، اپنی شولڈر کی سیدھ سے اپنے جو ہے وہ پاؤں وہ کر لیں اور دونوں ہاتھوں کو جو ہے وہ نیچے سلو اسٹریچ کر کے لے کر جائیں بالکل۔ اور جب یہ نیچے تک چلے جائیں اپنے پاؤں اور وائڈ کریں، اپنی لیگز کو جو ہے اور وائڈ کریں تھوڑا سا، اور اپنا ایک ہاتھ جو ہے وہ لیفٹ پر لگائیں اور دوسری کی طرف۔ تو اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ اسٹریچ کرنا ہے فل راؤنڈ اباؤٹ نا، اپنے دونوں شولڈرز کو، ہاتھ کو اور اپنی لور کمر کو، تاکہ کہیں بھی جوائنٹس میں یا کہیں بھی پین ہو وہ آپ کو محسوس ہو سکے۔ پھر آپ کے جم میں کوئی بھی ایسی چیز یا کوئی بھی مشین ہو جس کو آپ نے پکڑ کے، اس کے بعد آپ نے اپنی لیگز کو جو ہے آگے لے کر آنا ہے، اس کو سلو لے کر آنا ہے تاکہ آپ کو جو آپ کی جوائنٹس ہیں آپ کو محسوس ہو، کوئی پین تو نہیں ہے۔ 3 سے 4 بار۔ اس کے بعد آپ نے اپنی جو لیگز ہے اس کو اس طریقے سے وہ کرنا ہے، اس طریقے سے کرنا ہے، اور اسی طریقے سے آپ نے اس کی سیکنڈ سائڈ کرنی ہے۔ اور ابھی ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اپنا فرسٹ ورک آؤٹ۔ ہمارا جو فرسٹ ورک آؤٹ ہے وہ ہے ہائی نیز، جو ایک کارڈیو ورک آؤٹ ہے۔ اب لوگ کہیں گے کہ فرسٹ ڈے اور آپ کارڈیو کی طرف جا رہے ہیں، ہم ایگری کرتے ہیں کہ یہ کارڈیو ورک آؤٹ ہے، بٹ آپ کا فرسٹ ڈے ہے تو آپ کو اسٹیمنا انکریز کرنا ہے، تو اس وجہ سے ہمیں ساتھ ساتھ 1 سے 2 ورک آؤٹ ایسے کرنے پڑیں گے جو آپ کو آپ کا اسٹیمنا انکریز کرنے میں آپ کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوں۔ تو فرسٹ جو ہے وہ آپ نے ہائی نیز پرفارم کرنی ہے۔ ہم آپ کو پہلے پرفارم کر کے دکھاتے ہیں کہ ہائی نیز کس طریقے سے پرفارم کرنا ہے۔ اپنی سنگل لیگز کو اوپر لے کر آئیں، لیکن اس کو آپ نے تیز پرفارم کرنا ہے جس طریقے سے یہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے کرنا ہے سیکنڈ ورک آؤٹ جو ہے پش اپس، جو کہ بہت ہی بیسک ورک آؤٹ ہے لیکن آپ کو اسٹرینتھ جو ہے وہ انکریز کرنے میں ہیلپ فل ثابت ہوگا۔ تو میں آپ کو پہلے پش اپس پرفارم کر کے دکھاتا ہوں۔ جب بھی آپ نے پش اپس کرنی ہے آپ نے ایک چیز نوٹ کرنی ہے کہ آپ کا جو لور بیک ہے وہ آپ کی شولڈر کی سیدھ میں ہو اور آپ کے جو ہاتھ ہیں یہ چیسٹ اور شولڈر کے بیچ میں آئیں۔ تو آپ نیچے آپ پرفارم کریں جس طریقے سے یہ پرفارم کر رہے ہیں۔ آپ نے اس کے 3 سے 4 سیٹ کرنے ہیں 10-10 ریپوٹیشن کے۔ اسی طریقے سے آپ نے ہائی نیز کے بھی 3 سے 4 سیٹ کرنے ہیں 10 سے 12, 15, 20 ریپوٹیشن کے۔ یہاں آپ ایک ہی بار ہائی نیز کر سکتے ہیں 40 ریپوٹیشن، اس کے بعد پش اپس آپ کریں 3 سے 4 سیٹ 10-10 ریپوٹیشن۔ تو اور اگر آپ بگنر ہیں تو آپ سے پش اپس نہیں ہوتی تو آپ پش اپ ضروری نہیں ہے اسی طریقے سے کریں، آپ اپنے ہاتھ اسی طریقے سے وائڈ کریں اور اپنے نیز کو جو ہے وہ زمین پر رکھ دیں
اور صرف اپنا اپر باڈی جو ہے اس کو نیچے کی طرف لے کر جائیں. تو یہ ہے ہمارا سیکنڈ ورک آؤٹ. تو یہ ہے ہمارا تیسرا ورک آؤٹ جو ہے پلینک. تو آپ کو پہلے میں پرفارم کر کے دکھاتا ہوں. پلینک میں آپ نے کیا کرنا ہے, اپنی ایلبوز کو جو ہے وہ زمین پر رکھ دیں اور اپنے ٹو کے اوپر جو ہے کھڑے ہو جائیں اور تھوڑا سا نیچے. اس طریقے سے آپ نے ہولڈ کرنا ہے 3 سے 4 30 سیکنڈ کے 3 سے 4 سیٹ آپ نے کرنے ہیں. تو ہمارا جو فورتھ ورک آؤٹ ہے وہ ہے فلیٹ بینچ کے اوپر ڈمبل پریس, جو میں آپ کو پہلے کر کے دکھاتا ہوں. تو یہ ہمارا فورتھ ورک آؤٹ ہے فلیٹ بینچ کے اوپر ڈمبل پریس. سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ دونوں ڈمبل کو اٹھا کر اپنی نیز کے اوپر رکھنا ہے, تاکہ آپ جو ہے وہ آپ کو اس سے لے کر جانے میں آسانی ہو. تو پھر آپ نے لیٹنا ہے, اور اس سے پرفارم کرنے میں ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ آپ کا جو ڈمبل ہے وہ جو آپ کی چیسٹ کی نپل ہے نا اس کی سیدھ میں آئے, نہ آگے ہو نہ پیچھے ہو, بالکل اس کی سیدھ میں آئے. اور سلو لے کر آنا نیچے, اوپر لے کے جا کے ان دونوں کو ملانا ہے. اور ہم بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ جب وہ ورک سیٹ ختم ہونے کے بعد ڈمبل کو جو ہے یہیں سے گرا دیتے ہیں. تو یہ ان کے لیے میری ایک وہ ہے کہ یہاں سے بالکل ڈمبل جو ہے وہ نہ گرایا کریں, تاکہ آپ کے شولڈر کے اوپر انجری آ سکتی ہے. تو اسی طریقے سے آپ نے پھر سے کھڑے ہونا ہے, اپنی تھائس کے اوپر ڈمبل رکھنے, اور پھر دین وہ زمین کے اوپر آپ نے رکھنا ہے. یہ ہمارا 5واں ورک آؤٹ. اب یہ مشین ہے کمانڈو بینچ پریس. آپ ظاہر ہے آپ کا فرسٹ ڈے, تو آپ نے روڈ سے جو ہے وہ دور رہنا ہے, کیونکہ آپ کا بیلنس اتنا نہیں ہوگا, آپ سے روڈ گر سکتا ہے اور آپ انجری میں جا سکتے ہیں. اس طریقے سے یہ آپ کو جو ہے وہ روڈ بیلنس کرنے میں جو ہے وہ آپ کو ہیلپ فل ثابت ہوگی. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ میں پہلے اسے پرفارم کر کے دکھاتا ہوں کہ آپ نے اس کو, اگر آپ بگنر ہیں نا تو فوراً سے آپ نے اسے وائٹ نہیں کرنا, آپ نے کلوز گرپ رکھنی ہے تاکہ آپ آسانی سے پرفارم کر سکیں. تو تھوڑا سا نیچے ہو اور نیچے, اور یہ چیز نوٹ کرنی ہے آپ نے کہ آپ یہ جو مشین کا لاسٹ ہینڈل ہے یہ آپ کے چیسٹ کی بالکل سیدھ میں جائے. نیچے سلو لے کر آنا ہے اور اوپر فل لاک کرنا ہے, اسے بالکل لاک کرنا ہے, اس کے بعد نیچے سلو لے کر آنا ہے. تو یہ ہے ہمارا آج کا لاسٹ ورک آؤٹ, بیک پل ڈاؤن. تو پہلے میں آپ کو پرفارم کر کے دکھاتا ہوں. آپ نے یہ چیز نوٹ کرنی ہے, جب کوئی بھی بگنر جو ہے وہ بیک پل ڈاؤن کرے تو اس کو بیہائنڈ دا نیک آپ نے بیک پل ڈاؤن نہیں کرانا ہے. اور آپ نے اس کی جو گرپ لینی ہے, آپ کا جو راڈ ہوگا وہ جہاں سے بینڈ ہو رہا ہوگا, آپ نے وہاں سے ایک انگوٹھے کا ناپ لے کر آپ نے اس کی گرپ لینی ہے. اور ہمیشہ نوٹ کیجئے گا بگنر کو جو ہے وہ فرنٹ پل اپس ہی لگوائیں, بیک پل ڈاؤن بیہائنڈ دا نیک نہیں کروانا بگنر کو. آپ نے کیا کرنا ہے, اس کو نیچے لے کر آنا ہے چیسٹ کے وہاں, چیسٹ تک, اور اوپر جو ہے وہ سلو لے کر جانا ہے, اور فل اسٹریچ کرنا ہے آپ اپنے بیک مسل کو. تو یہ تھا ہمارا آج کا فرسٹ ڈے بگنر کا ورک آؤٹ. سب سے پہلے ہم نے ہائی نیز کی, اپنے اسٹیمنے کو چیک کیا, اس کے بعد ہم نے پلینک کیا, اپنے کور کو چیک کیا, اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے پش اپ کی, اپنے اسٹرینتھ کو چیک کیا. تو اس طریقے سے ہم نے آپ کو فرسٹ ڈے جو ہے وہ ورک آؤٹ پلان کر کے دیا ہے. تو انشاءاللہ ابھی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو فرسٹ بگنر ڈے 2 کا آپ کو ورک آؤٹ ہم پلان کر کے دیں گے. جیسے جیسے آپ کے دن آگے بڑھتے جائیں گے ویسے ویسے جو ہے ہم آپ کا ورک آؤٹ جو ہے وہ اس کو چینج کرتے جائیں گے, اور آپ کی اسٹریچنگ اور آپ کے وارم اپ کو بھی چینج کرتے جائیں گے. اور اگر آج کی ویڈیو آپ کو ہماری پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو شیئر کریں, بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ کوئی بھی ہماری نئی ویڈیو آئے تو وہ آپ تک پہنچ سکے.